کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ آقا کریم علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر پر اگر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اہل کتاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اس طرح ہے انہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ باپ کون ہے، بیٹا اس کو نہیں پہچانتا، ماں جو کہتی ہے اسے مان لیتا ہے، مگر باپ کو پتہ ہے کہ کون میرا بیٹا ہے۔ تو فرمایا جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح آقا کریم علیہ السلام کو وہ یہ پہچانتے ہیں کہ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ ایسا نہیں من، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ہر نبی جو آتا رہا تو ان کی جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ آقا کریم علیہ السلام پر ایمان لائیں گے عالم ارواح میں۔ تو عالم ارواح میں جو ان سے وعدہ لیا گیا تھا، اب جب دنیا میں انہیں بھیجا گیا تو ہر نبی یہ اعلان کرتا رہا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ ہر نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان ہوتا رہا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو عظمت اور شان والا ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو لے لیجئے کہ جب آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میرے بعد تم میرے قائم مقام ہو، اور اس منصب نبوت اور خلافت کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرو، اور اس کے ذکر کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نام لینا اور ان کا بھی ذکر کرنا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ عرش الہی کے ستونوں پر ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب میں روح اور مٹی کے درمیان تھا اس وقت بھی ان کا نام لکھا ہوا تھا، اور جب مجھے آسمانوں پر سیر کروائی گئی تو میں نے آسمان کی ہر جگہ ہر مقام پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا ہوا دیکھا۔ پھر میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت کے ہر محل پر، ہر دریچے پر اس میں محمد لکھا ہوا تحریر دیکھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حور العین کی پیشانیوں پر اور جنت کے درختوں کے پتوں پر، درخت طوبہ کے ہر پتے پر، سدرۃ المنتہا کے ہر ورق پر، اور پردوں کے ہر گوشے پر، فرشتوں کی آنکھوں پر، ان کے درمیان میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ نام محمد وہاں بھی تحریر تھا۔ فرمایا تم اس کا کثرت سے ذکر کرنا، اس لیے کہ فرشتے ان کا ورد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن عساکر کی روایت ہے، آدم علیہ السلام ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اور رب کے نام کے ساتھ ساتھ نام محمد بھی لینا، اس لیے کہ یہ وہ نام ہے جو ہر جگہ تحریر ہے، ہر جگہ تحریر ہے۔ آسمان کے فرشتے بھی ان کے نام کا ورد کرتے ہیں، ان کے نام کی تسبیحاں پڑھتے ہیں۔
یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج کو جب مجھے لامکان کی سیر کروائی گئی تو میں نے عرش الہی کے ستونوں پر یہ الفاظ لکھے ہوئے دیکھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدتہ بعلا۔ فرمایا کہ یہ الفاظ وہاں بھی میں نے تحریر دیکھے کہ عرش الہی کے ستونوں پر یہ نام لکھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، یہ سلسلہ ہر نبی اپنے ماں باپ کو یہ وصیت کرتے رہے اور انہیں یہ حکم دیا جاتا رہا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا اعلان بھی کریں گے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو عظمت شان والا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر آتا ہے، طبرانی کی یہ حدیث طیبہ ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا۔ یہ نگینہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا اور انہوں نے یہ نگینہ اپنی انگوٹھی میں جڑوا لیا تھا اور اس نگینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر بھی آقا کریم علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو الحسن علی بن عبداللہ ہاشمی روایت کرتے ہیں کہ میں بلاد ہند میں گیا تو میں نے ایک گاؤں میں ایک سیاہ رنگ کا پھول کا ایک درخت دیکھا اور سیاہ پھول ایک بڑے پھول میں کھلتا تھا اور اس پر سفید حروف میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو باقاعدہ حضور کی آمد کی دعا فرمائی۔ جب کعبہ کو تعمیر کر چکے تو ربنا وابعث فیہم رسولا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ان میں وہ عظمت اور شان والا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کی بھی صفائی فرمائے۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ دعا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نام محمد کو دیکھا، اللہ اکبر، طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب معدن بن عدنان کی اولاد 40 مردوں پر پہنچی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج پر حملہ آور ہوئے، ان پر لوٹ مار مچا دی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے یہ فرمایا، موسیٰ ان کے لیے دعائے ضرر نہ کرو، اس لیے کہ ان کی نسل سے نبی امی بشیر نذیر پیدا ہوں گے اور ان میں امت محمدیہ پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ نے لوح محفوظ پر امت محمدیہ کے فضائل اور کمالات کو دیکھا تو عرض کی، مولا یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ کہا یہ میرے تو احمد کی امت ہے۔ کہا احمد کون ہے؟
فرمایا موسیٰ یہ وہ ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ سابقہ کتب آسمانیہ میں حضور کا ذکر کیسے تھا؟ قرآن پاک کی سورہ اعراف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا وہ جو اس نبی امی کی غلامی کریں گے، اس بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی جو غلامی کریں گے، ان کے بارے میں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا وہ پاتے ہیں۔ یعنی حضور کی شانیں تو حضور کے غلاموں کی شانیں بھی توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ سورہ اعراف 8واں پارہ 9واں پارہ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ سورہ فتح کے اندر فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل ومثلہم فی الانجیل، فرمایا حضور کی شان، حضور کے غلاموں کی جو شان بیان کی جا رہی ہے، یہ توریت میں بھی اسی طرح بیان ہے اور انجیل میں بھی اسی طرح بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، سابقہ کتب میں جا بجا آقا کریم علیہ السلام کی آمد کے تذکرے موجود تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے والد کا نام، والدہ کا نام، جائے پیدائش، نشانی، ایک ایک چیز موجود تھی۔ اسی لیے فرمایا کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اسی طرح اہل کتاب حضور علیہ السلام کی نبوت کی دلیلوں کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو یہ مدینے کے یہود کے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے ابن سلام، تم اہل مدینہ کے عالم ہو؟ انہوں نے عرض کی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے توریت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، کیا تم میری صفت اللہ کی کتاب میں پاتے ہو؟ میری اوصاف، میری تعریف کیا اس توریت میں پاتے ہو جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام عرض کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ اپنا نسب بیان کیجئے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام پر کب کپی طاری ہو گئی۔ اسی وقت سورہ اخلاص نازل ہوئی اور حضرت عبداللہ بن سلام نے جب یہ دل نشیں اور دل کشا صورت سنی، کلام سنا، تو عرض کرنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا دین تمام دینوں پر غالب فرمائے گا۔ اور بلا شک و شبہ میں نے توریت میں یہ پڑھا ہے کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ یہ توریت کا برام ہے کہ توریت میں آپ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، آپ نہ سخت مزاج ہیں، نہ تند خو ہیں، نہ بد خو ہیں، نہ بازاروں میں چیخنے چلانے والے ہیں، نہ بدی کا بدلہ بدی سے لینے والے ہیں، بلکہ عفو اور درگزر سے کام لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک آپ کی روح کو قبض نہیں فرمائے گا جب تک کہ کجروں کے لوگ سیدھی راہ پر نہ آ جائیں اور دل کے اخلاص کے ساتھ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ لا الہ الا اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ جب سنی باتیں تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم ان الفاظ میں توریت کے اندر آپ کی شان اور صفت پاتے ہیں۔ توریت کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی یہ نعتیں اور یہ صفت بیان کی گئی، یہ شانیں بیان کی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن اسلم حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی توریت میں
یہی آیت تعریف تھی کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. یہ پوری آیت پڑھ کے اس نے کہا یہ توریت میں حضور کی شان میں موجود ہے، جو کہ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے. اسی طریقے سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ توریت کے اندر، یہ حضرت کعب بھی پہلے یہود کے بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ توریت کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی اسی طرح سے اوصاف ذکر کیے گئے، اور فرمایا کہ ان کی ولادت کا مقام بھی مکہ مکرمہ بیان کیا گیا، اور ان کی ہجرت کا مقام مدینہ طیبہ، اور ان کی مملکت کا نام شام ہے. یعنی توریت کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت فرمائیں گے، اور پہلی حکومت کہاں ہوگی حضور علیہ السلام کی. اللہ اکبر. آئیے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ انجیل کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے جو ابھی میں نے اوصاف بیان کیے، انہی الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ موجود تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کی صفتیں وہاں موجود تھیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب امت محمدیہ کے احوال دیکھے، کہا مولا امت مجھے دے دے. رب نے فرمایا امت احمد ہے. کہا وہ امت کون ہے، وہ احمد کون ہے؟ فرمایا وہی ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنائی گئی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، اے اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. اللہ اکبر. یہ امت مصطفیٰ کی فضیلت ہے. آج ہمیں نبی کی امت ہونے کی قدر نہیں، اس کی قیمت پتہ نہیں. وہ امت ہے جس کے لیے حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر نبی بھی خواہش کرتا ہے کہ مولا اگر یہ امت مجھے نصیب نہیں ہے تو مجھے اس امت میں شامل فرما دے. اللہ اکبر. اور پھر یہ پورا ایک طویل واقعہ ہے ابو نعیم کے حوالے سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب امت محمدیہ کی جو فضیلتیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، جو شان رب نے حضور کے صدقے میں عطا فرمائی. اللہ اکبر. عزیزان من، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کیا کہ لوگو اے قوم بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو کچھ توریت میں موجود ہے میں اس کی تصدیق بھی کرنے والا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد وہ آنے والا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی آمد کے تذکرے فرمائے، اعلان نبوت بھی فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ بھی فرمایا، اور فرمایا کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں، میرے بعد نام وہ ہستی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. حضور علیہ السلام کا زمین پر نام محمد ہے اور آسمانوں پر آپ کا نام احمد ہے. حضور احمد بھی ہیں، محمد بھی ہیں. یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے. سامعین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کے سامنے آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا، خصائص کو بیان کیا، تو آپ کے وہ حواری جن کی تعداد 12 تھی وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، کیا وہ جو نبی آئے گا وہ آپ سے بھی زیادہ عظمت والا ہوگا، آپ سے بھی زیادہ شان والا ہوگا، آپ سے بھی زیادہ مقام والا ہوگا کہ جس کی تعریفیں آپ فرما رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ اتنی شانو والا ہوگا، اتنی شانو والا ہوگا کہ اگر اس کے نالین کا تسمہ باندھنے کی سعادت بھی مجھے مل جائے تو یہ میرے لیے سعادت ہوگی. کیونکہ سارے نبی آقا کریم علیہ السلام کی امت میں ہیں، سارے نبی آقا کریم علیہ السلام کی امتی ہیں، کیونکہ ہر نبی اپنی نبوت کا اعلان بھی فرماتا رہا، اور جس کو جو نبوت ملی ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے ملی.
آقا کریم علیہ السلام اصل کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، اور یہی سر جو عیاں ہوا شب معراج کو مسجد اقصی میں کہ وہ عالم ارواح میں لیا گیا وعدہ، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به، کہ جب وہ عظمت والا رسول آئے گا تمہیں جو جو نبوت ملی ہے سب کی تصدیق بھی کرے گا، اور تم نے اس سب پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ گو کہ سارے انبیاء حضور کی نبوت پر ایمان رکھتے تھے، مگر اس کی عملی تفسیر شب معراج کو جب سارے انبیاء مسجد اقصی میں جمع ہوئے اور سرکار دو عالم علیہ السلام مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو اس وعدے کی تکمیل ہو گئی۔ یہ شان ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا اس قدر ذکر کیا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے برطانیہ کی ایک لائبریری میں انجیل برناباس تھی، اس کے اندر باقاعدہ حضور علیہ السلام کے انگلش ٹرانسلیٹ میں بھی یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلیز کم کوئکلی فار دا سولوشن آف ورلڈ۔ یہ الفاظ اس کے اندر موجود تھے کہ اس کے انگلش ٹرانسلیٹ کے اندر بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کو یہ خوشخبری دی کہ میرے بعد آئیں گی وہ ہستی جن کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، تو وہ ساری امت آپ کے حواری پکار اٹھے کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی آ جائیے تاکہ دنیا میں روشنی ہی روشنی آ جائے۔ یہ الفاظ باقاعدہ اس کے اندر موجود تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ میں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف اور آقا کریم علیہ السلام کی شان غیر بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ